جنید یہ جو ہم نے کچھ دن پہلے ڈسکس کیا تھا اپنے پروگرام میں بھی اور میڈیا پہ بھی ڈسکس ہوتا رہا ہے کہ یہ سمر مبارک مند صاحب ہیں جو ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ کوئلے کے ساتھ یہ تھرکول کا جو کوئلہ ہے اس کے ساتھ بے تحاشا بجلی بن سکتی ہے اور وہ شروع بھی ہو گئی ہے انہوں نے میرا خیال ہے کوئی پہلا 100 میگا واٹ کا شاید ابھی شروع نہیں کیا تجربہ کر لیا کامیاب ہو گیا یہ وہ سارا کچھ لینا دینا ہو گیا پیسے بس ملنے ہیں اور وہ شروع ہو جانا ہے یہ اخباروں میں آ گیا جی کہ وہ پلاننگ کمیشن والوں نے کہا جی کہ کوئی ایسا منصوبہ ہی نہیں بن ہی نہیں سکتی ہے ہمیں یہ بے تکی سی بات کر دی ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ ڈاکٹر صاحب کے متعلق یار اس طرح کی بات اخباروں میں میڈیا میں آ جانا بڑی عجیب سی بات لگتی ہے ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے خود پلاننگ کمیشن کے چیئرمین سے اور ارکان سے بات کی ہے انہوں نے اس بات کی دو ٹوک انداز میں تردید کی ہے کہ ہم نے اس مسئلہ پر کسی سے بات ہی نہیں کی تو یہ کس طرح میڈیا پر یہ ساری خبریں آ گئیں کہ اس پروجیکٹ کو انہوں نے ناقابل عمل قرار دے دیا دراصل یہ وہ ایک ٹپیکل سائیکی ہے ہماری پوری قوم کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہ ہم نے کسی کامیاب آدمی کو ہم ترقی کے زینے طے کرتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے نہیں تو یہ خبر پتہ کرنا چاہیے پھر کدھر سے آئی کہاں سے بالکل پتہ کیا جانا چاہیے لیکن اس سے پہلے بھی کئی ایسی خبریں آتی ہیں جو میڈیا میں گردش کرتی رہتی ہیں لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی کوئی شخص ان کی اتھینٹسٹی کو کوئی یعنی ویریفائی نہیں کر رہا ہوتا لیکن خبریں ہیں کہ وہ چلتی رہتی ہیں بالکل اسی طرح یہ بھی ہے اور یہ ہمارا ایک مخصوص رویہ ہے پوری قوم کا جو ہر بڑے اور کامیاب برین کے ساتھ ہم روا رکھتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کیا کیا نہیں کیا یار ڈاکٹر قدیر صاحب کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے اور ڈاکٹر عبدالکلام صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے جو بعد میں ہندوستان کے صدر بنے اور قیام پاکستان کے بعد کئی سال تک وہ اسی کراچی کی سڑکوں پر اپنی جوتیاں چٹھاتے رہتے ڈاکٹر عبدالکلام کیا یار ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے ساتھ کیا کیا ہم نے وہ جن کو نوبل پرائز ملا تھا اسی طرح ہم لوگ کرتے ہیں جو ہمیں عزت دیتا ہے ہماری قوم کو ہمارے ملک کو جو عزت بخشتا ہے ہم اس کی اسی طرح عزت رولتے ہیں ہر بڑے برین کا ہم خانہ خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس شو میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہی ہائے 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 دیکھو ابھی بیچارہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بس کرو یار چلو بات کے پیچھے نہیں بھاگتے جو بات ہو جائے چھوڑ دیا کرو ایک بات کے پیچھے نہ بھاگو ایک اور چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کے پیچھے نہ بھاگو نہیں یار ویسے سیریسلی ابھی ہم ان قوموں کی ترقی کی وجوہات بھی جاننے کی کوشش کریں جن قوموں کو دیکھ کے ہم جلتے کڑتے رہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان قوموں کی ترقی کی وجہ کیا ہے وجہ سیدھی سیدھی ہے انہوں نے ایک تو یہ کہ ذہانت کی قدر کی ہے خواہ وہ ذہانت ان کے اندر پائی جاتی تھی یا دوسرے ملکوں میں انہوں نے دوسرے ملکوں سے ٹیلنٹ تلاش کیا ٹیلنٹ ہنٹ کیا انہوں نے ہوئے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے یہ پچھلے دنوں تمہیں پتہ ہے کہ بچے نے کیا کارنامہ انجام دیا پاکستانی بچے نے خیر پور کا وہ بچہ ہے اللہ لو کے عرب اپنا یہ پاک ٹرک سکول کا بچہ ہے اچھا لو جی امریکہ کے اندر ایک کمپٹیشن ہوا ہے جس میں اس نے حصہ لیا ہے اور وہ بچہ سیکنڈ آیا ہے 175 بچوں میں سے یہاں نہیں امریکہ میں اور پاکستانی وہ بچہ اور وہ سیکنڈ آیا پوری دنیا سے کیا اس نے ایک پروجیکٹ ادھر پیش کیا کہ یہ جو چائے کی استعمال شدہ پتی ہوتی ہے اس کے ساتھ صنعتی فضلہ جو ہوتا ہے نا جی جو زہریلا ہوتا ہے خطرناک ہوتا ہے اس کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے اس کو نارمل بنایا جا سکتا ہے خطرے سے خالی کیا جا سکتا ہے یہ چائے کی استعمال شدہ پتی سے یار ابھی جس پروگرام کا ہم پہلے سیگمنٹ میں ذکر کر رہے تھے سی بی ایس کا 60 منٹس اس کی میزبان ایک دفعہ ایک بات کر رہی تھی اس نے کہا تھا کہ امریکہ سعودی عرب سے تیل امپورٹ کرتا ہے جاپان سے گاڑیاں امپورٹ کرتا ہے سکاٹ لینڈ سے وسکی امپورٹ کرتا ہے اور کوریا سے ٹی وی سیٹس امپورٹ کرتا ہے کیا امریکیوں کو پتہ ہے کہ وہ انڈیا سے کیا امپورٹ کرتا ہے سمارٹ پیپل انٹیلیجنٹ لوگ یعنی صرف انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بامبے سے امریکہ ہر سال 2000 انجینئرز اٹھا کے لے جاتا ہے اچھا جی 2000 انجینئر ہر سال صرف ایک انسٹیٹیوٹ سے اور یہی حال پاکستان اور بنگلہ دیش کا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی بالکل وہ جوہری کی نظر رکھتے ہیں جیسے ہی انہیں کوئی چمکتی ہوئی چیز نظر آتی ہے وہ اس کی کوئی بھی قیمت لگاتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں میں نے اب سڑکوں پہ سرے عام نہیں نکلا کرنا مجھے امریکہ ہی نہ اٹھا کے لے جائے میں چمکتی ہوئی چیز کی بات کر رہا ہوں چمکتی ہوئی ادھر سے دیکھو یہ کلپ سے چمک رہا
ہر چمکتی ہوئی چیز سونا تو نہیں ہوتی نا. یہ جس لڑکے شاداب رسول کی بات کر رہے ہیں اس کو $2.5 لاکھ اسکالرشپ پہ امریکہ لے کے گئے. چائے کی پتی دیکھو, استعمال شدہ پتی اس بچے کے کیسے کام. ہر ترقی یافتہ قوم کی ترقی کا سفر اٹھا کے دیکھ لو, ان کو جہاں پر بھی ٹیلنٹ نظر آیا ہے, جہاں نظر آیا ہے, جس کا نظر آیا ہے, انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں اس ٹیلنٹ سے استفادہ کیا ہے. اگر پیسے دے کے ممکن ہو سکے تو پیسے دے کے استعمال کیا ہے, اگر کوئی اور ذریعہ استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں جب یورپ اور امریکہ کی نظریں ہارے ہوئے جرمنی کے ریسورسز پر تھیں اور گدوں کی طرح ان ریسورسز کو نوچا تھا انہوں نے, تو اسی دور میں امریکہ نے جرمنی میں ایک خفیہ آپریشن شروع کیا تھا جو بعد میں ڈی کلاسیفائڈ پیپرز کے ذریعے منظر عام پر آیا تھا, کہ پیپر کلپ کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا. 5000 جرمن سائنٹسٹ اور جرمن انجینئرز جو تھے ان کو مختلف مراحت دے کر یا باقاعدہ اغوا کر کے امریکہ لے جایا گیا, اور امریکہ کے اس کے بعد اگلے 15-20 برس تک جتنے بھی بڑے بڑے جو ناسا کے پروجیکٹس تھے, بڑے بڑے سائنسی کارنامے تھے, ان میں ان جرمن انجینئرز اور سائنسدانوں کا بڑا رول تھا. وہ دیکھو ناسا والے لے جاتے ہیں ٹیلنٹڈ لوگ, ہم ادھر ٹیلنٹڈ لوگوں کی ناسوں میں تونی چاڑ دیتے. ناسوں میں تونی چاڑنا کا مطلب ہے غصہ دلانا, اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے پھر برین ڈرین کا رونا روتے رہتے ہیں. برین ڈرین بہت ہو رہا ہے, بہت برین ڈرین ہمارے ملک سے سارے ہی جا رہے ہیں. ناظرین وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا.